Assalamualaikum, ladies and gentlemen, and welcome back to a very exciting and a very interesting episode of KP's vlog. सबसे पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका वीक बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा, स्पेशली बिकॉज द वेदर आउट देयर हैज़ बिन ब्यूटीफुल. पेशावर में भी बहुत ही अच्छा मौसम है, और ना सिर्फ पेशावर में बल्कि और भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन्स में द वेदर हैज़ बिन ब्यूटीफुल. और अब जब इस ठंड का मज़ा पड़ गया, सो आई रियली कैन नॉट वेट फॉर विंटर्स टू अराइव बिकॉज आई एम पर्सनली नॉट फॉन्ड ऑफ समर्स एट ऑल. तो ख़वातीन ज़रात, हम ये मौसम तो इन्जॉय कर रहे हैं और हम ये बारिश भी इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि ये बारिश जो कि हमारे लिए एक रहमत है, काफ़ी लोगों के लिए एक जहमत बन गई है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन दैट हैज़ कम अलॉन्ग विद द रेन. अगर हम बात करते हैं स्वात और कलाम की, जो इसका आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही है, उसमें फ्लड्स आ रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं. मैंने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी सिंध की, और स्पेसिफ़िकली कराची में कितने ज़्यादा लोगों को मसले मसाइल पेश आ रहे हैं. और ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि अगर हम पाकिस्तान के बाहर भी देखें तो अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान में भी काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पीपल आर गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पीरियड, दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बेसिकली. तो मैं आप सबको, मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप लोग प्लीज़, मतलब आप सबको इस सिचुएशन के बारे में पता है, तो अगर आप लोग अपनी कैपेसिटी में किसी किस्म की भी हेल्प कर सकते हैं तो इन लोगों की हेल्प करें, इनको डोनेट करें. And also please remember them in your prayers, because this is high time that we all come together and we help our fellow Pakistani and Afghani brothers and sisters. तो ladies and gentlemen, अब हम वापस आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, और आज मैं बात करूँगी कल्चरल एक्सपोजर के बारे में. And by cultural exposure I meant the understanding about different cultures, be it locally or internationally. हम सबको ये बात रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दुनिया में अमन के साथ रहने के लिए, ब्रदरहुड, यूनिटी के साथ रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें. It's very important that I respect and accept you as a person and you accept me as a person despite of my differences, despite of my culture, my traditions, my language, my religion, my skin color, or despite of the country that I belong from. आप सब जानते हैं कि हम एक बहुत ही इंटॉलरेंट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जहाँ एक चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है हम सब के लिए. और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारा एक प्रोसेस है टुवर्ड्स प्रोग्रेस, दैट इज़ वेरी स्लो. बट इफ़ वी लुक इनटू द डेप्थ ऑफ इट और इफ़ वी लुक इनटू द रूट प्रॉब्लम ऑफ इट, तो वो यही है कि हमारा जो एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है. तो लेडीज़ जेंटलमैन, अगर मैं बात करती हूँ, मतलब हम बचपन से जब बड़े होते हैं ना, तो हमें ये सिखाया जाता है कि कितना ज़्यादा पेट्रियाटिक रहना है. we're taught patriotism, we're taught to love our country. लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमें साथ ही अपनी कंट्री को भी प्यार दो, अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट दो, लेकिन साथ ही और मुख्तलिफ़ कल्चर के जो लोग हैं, जो और कंट्रीज़ में लोग रह रहे हैं, उनको भी रिस्पेक्ट करना, उनके मॉरल्स, उनके वैल्यूज़ को भी रिस्पेक्ट करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है. एंड इसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी. जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो कुछ बहुत कॉमन फ्रेजेस जो है जहन में आते हैं, जिस तरह कहा जाता है यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी, कहा जाता है इफ़ देयर इज़ डाइवर्सिटी देयर इज़ स्ट्रेंथ. और इन तमाम फ्रेजेस का अंदाज़ा मुझे तब भी हुआ जब मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया. एंड आई रियलाइज्ड कि फॉर इंस्टेंस मैं एक कमरे में बैठी हुई हूँ और इस कमरे में बहुत सारे लोग हैं, और वो तमाम लोग दे हैव वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, सो दे बिलोंग फ्रॉम मैनी डिफरेंट कंट्रीज़. और बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, लैंग्वेज के हो गए, रिलीजन का हो गया, ethnicity. लेकिन if there's one thing that is common among all of us is our goal, and that goal is to attain peace, and that goal is कि हमें अमन चाहिए, हमें खुशियों के साथ मिलजुल के रहना है. तो इसीलिए इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम लोग सबसे पहले एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करें. एंड फॉर दैट वी नीड टू कम आउट ऑफ आवर नट शेल. हमें बाहर निकलना है, हमें एक्सपोजर लेना है, हमें ये जानना है, एक दूसरे को जानना है, समझना है. और जो बात की जाती है ना कि जज मत करो किसी को, इट्स अ वेरी कॉमन फ्रेज, बट लेकिन इस्लाम भी हमें ये कहता है कि until you see something on your own and experience it on your own, then do not judge anyone. और इन डाइवर्स गैदरिंग से अगर मैंने कुछ सीखा है वो ये है कि
a true vision is the vision that you see yourself and that you observe yourself, and not what you're told by the people or not what you see in the media. So that is very important to learn and to realize. तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि it is very very important कि सबसे पहले हम लोग अमन के साथ रहना सीखें. हम सब जानते हैं कि already दुनिया में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, there is negativity everywhere. तो अगर हम लोग थोड़ी सी efforts करें कि हम लोगों का ये जो negative जहनियत है, mindset है, इसको बदलें. We bring it towards peace, we bring it towards kindness. अगर हम लोग एक छोटी सी इंस्टेंस मैं बताऊंगी, अगर हम लोग रिलीजन की बात करते हैं, एंड आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपके जहन में कभी भी कोई डाउट हो, चाहे किसी बारे में भी हो, चाहे रिलीजन में हो, इफ़ यू नॉट श्योर व्हाट यू नीड टू टॉक अबाउट, देन just make sure you study and research yourself. Look for the facts, do proper research. अगर आप मुख्तलिफ़ रिलीजन्स को पढ़ें, अपने रिलीजन को सबसे पहले पढ़ें, फिर और मुख्तलिफ़ रिलीजन्स को पढ़ें, तो आप लोग को पता चलेगा जो हमने बिला वजह की हेट्रेड बनाई हुई ऐसा कुछ नहीं है. द रिलीजन्स हैव मोर सिमिलैरिटीज़ दैन दे हैव डिफरेंसेस. सो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स हाउ वी आर गोना प्रोग्रेस एज अ पीसफुल नेशन, एंड दैट इज़ व्हाट आवर रिलीजन टीचेस अस एज वेल. तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब हम चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, और फिर हम डाइवर्सिटी के बारे में और भी बातें करेंगे. तो लेट्स सी व्हाट आर टुडेज़ टॉप ट्रेंड्स. पहला जो हमारा आज का ट्रेंड है वो है बैन बॉलीवुड इन पाकिस्तान. आप सब जानते हैं जो कि हमारी पाकिस्तानी यूथ है, दे आर ऑलवेज स्टैंडिंग इन सपोर्ट ऑफ कश्मीरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. और जहाँ ये बात आती है कि हमें अपने कश्मीरियों के साथ देना है, तो हमारे आवर पाकिस्तानीज़ दे कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट टू सपोर्ट दैम. और इसका अंदाज़ा तो हमें इसी से हो गया था कि रिसेंटली पाकिस्तानियों ने बॉलीवुड को बैन कराने के लिए आवाज़ उठाई, और काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पोस्ट डालें, और काफ़ियों की तो वजह यही थी कि हमने कश्मीर की सपोर्ट में हम ये करें. लेकिन कुछ लोगों ने तो और मुख्तलिफ रीजंस दिए, एंड सम पीपल सेड दैट बॉलीवुड बीइंग सच अ ह्यूज इंडस्ट्री जिसको करोड़ों की आवाम देखती है, वो लोग मुसलमानों को और इस्लाम को एक बहुत ही नेगेटिव लाइट में दिखा रहे हैं. दे शो मुस्लिम्स एज ड्रेस्ड अप इन द फॉर्म्स ऑफ टेररिस्ट्स. तो इस किस्म के जो मसले मसाइल हैं, इस तरह हमें बहुत सारे सामने आते हैं. और जहाँ हम पाकिस्तानी इतनी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मुसलमान और इस्लाम को एक पॉजिटिव लाइट में दिखाएं, हम उसकी जो नेगेटिव इमेज इंटरनेशनल मीडिया में बनी हुई है उसको हम ख़त्म करें, जो मुसलमान के साथ एक टेररिस्ट का टैग लगा है उसे ख़त्म करें. तो अगर बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री जिसको पता है कि उसके पास इट हैज़ इट्स वेरी इन्फ्लुएंशियल, इट्स वेरी पावरफुल, it shouldn't be showing Muslims in such a way. तो इसके हवाले से तो मैं यही कहूँगी कि I mean इस तरह की वजूहात की वजह से ही पाकिस्तानी लोग जो हमारी आवाम है वो मजबूर हो गए हैं that now they're speaking up against Bollywood and they want it to be banned in Pakistan. अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ट्रेंड की तरफ, जो कि है हैदर अली. जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उन्हें ये जानते ही होंगे, उन्होंने कल का क्रिकेट मैच भी देखा होगा, which was पाकिस्तान अगेंस्ट इंग्लैंड. एंड द हाईलाइट ऑफ द मैच वाज हैदर अली, जो कि फ़र्स्ट पाकिस्तानी है जिसने 50 स्कोर किया इन T20 डेब्यूट. तो मतलब जैसे ही ये हुआ, मतलब as soon as this happened, people started posting about it. सब क्रिकेट फैंस ने they started showering him with a lot of love, and they expressed their happiness and their gratitude for having a player like Haider Ali in the team. और आखिर में at the end of the day Pakistan won from 5 runs, और I think that's a cherry on top. अब हम चलते हैं हमारे आज के आखिरी ट्रेंड की तरफ, जो कि है टिंडर. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने रिसेंटली 5 डेटिंग और ऑनलाइन जो हमारे होते हैं स्ट्रीमलाइन एप्लीकेशंस, उनको जो है वो किया, उनको बैन किया. आई एम सॉरी, मुझसे वर्ड ही भूल गया था. और उसको इसीलिए बैन किया क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस टाइप के एप्लीकेशंस का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता. बट अनएक्सपेक्टेडली मतलब ये ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आवर यूथ बिकेम फ्यूरियस और दे स्पोक अप अगेंस्ट इट. एक्चुअली दे मोस्ट ऑफ द पीपल टुक इट एज अ जोक, और लोगों ने मीम्स वगैरह डालने शुरू कर दी, और काफ़ी सारे पोस्ट भी लगाने शुरू हो गए एक दूसरे को, दे वर जोकिंग अबाउट इट. सो दे टुक इट ऑन अ लाइटर नोट, व्हिच इज़ प्रीटी नाइस. लेकिन अगर हम इसके हवाले से बात करते हैं तो मैं यही कहूँगी कि इस किस्म के एप्लीकेशंस का मतलब कुछ फ़ायदा होता ही नहीं है. सो व्हाई नॉट यूटिलाइज आवर टाइम इन डूइंग समथिंग बेटर. तो आज की 3 ट्रेंड्स तो मैंने बता दिए हैं. अब हम चलते हैं हमारे पैकेज की तरफ और देखते हैं आज हमारे लिए वकास क्या लाए हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम असद यूसुफ ज़ई है. रिदा खालिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए. मैं ब्लॉगिंग करता हूँ लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ. मेरा ब्लॉग इंस्टाग्राम पे @asad blogs के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं और मेरा काम देख भी सकते हैं.
میں مختلف کیسے ہوں؟ میں شاعری کرتا ہوں، افسانے لکھتا ہوں، ناول نگاری کرتا ہوں۔ عموماً یہ کام ہوتا ہے کتابوں کا، صفحات پہ قلم سے کرتاس پہ لکھنے کا، لیکن میں سوشل میڈیا پہ آیا ہوں کیونکہ زمانہ جدید ہے، ذہنیت جدید ہے، لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل چکا ہے۔ اسی لیے لکھاریوں کو، ادب سے تعلق رکھنے والوں کو انہی کی طرح سوچنا پڑے گا، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس طرف آیا ہوں، تاکہ یہاں سے وہ لوگ کہ جن کو کتابوں کی صفحات کی، ان کاغذات کی خوشبو کا نہیں پتہ، ان لوگوں کو یہاں سے اٹھا کے کتاب کی طرف لے کے جا سکوں۔ زندہ تھے ہم تو کوئی پوچھتا نہ تھا، زندہ تھے ہم تو کوئی پوچھتا نہ تھا، میری میت پہ پھر ہنگامہ کیوں؟ راہ چلتے وہ پچھلی شام، سر کٹا بدن جو دیکھا، سر جدا تھا مگر جسم تن کے پڑا تھا۔ پنچھیوں کی یہ دعا تھی کہ بس، پنچھیوں کی یہ دعا تھی کہ بس اب یہ انسان پسے زندان ہو جائیں۔ اب سوشل میڈیا پہ آنے کا دوسرا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کتابیں پرنٹ ہوا کرتی تھی، لوگوں تک پہنچائی جاتی تھی، لوگ پڑھتے بھی تھے اور پذیرائی بھی ملتی تھی، لیکن پڑھنے والے کا، جو قارئین ہے، ان کا رسپانس کسی بھی لکھاری کو ملتا نہیں تھا۔ سوشل میڈیا ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنی کوئی ویڈیو، اپنی کوئی کتاب جو آپ سافٹ فارم میں پبلش کر دیتے ہو، یا پھر تحریری طور پر اگر آپ کچھ پوسٹ کر دیتے ہو، تو وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا جہاں سے آپ کو آن دا اسپاٹ چٹکیوں میں آپ کو رسپانس مل جاتا ہے، اور آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے کام میں کہاں کہاں مزید اچھائی یا بہتری لانے کی گنجائش ہے، کون سے لوگ پسند کرتے ہیں، کیا کیا پسند کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ خود کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں استعمال کرتا ہوں قریباً 2011 سے۔ شروعات میں نے ٹویٹر سے کی۔ میرا اپنا مدعا سوشل میڈیا کا جب میں آیا، ظاہر سی بات ہے، نہ میرا کوئی مقصد تھا، نہ میری کوئی منزل تھی، دوسروں کی دیکھا دیکھی سوشل میڈیا پہ آ گیا، دیکھنے کے ہے کیا چیز، اور جب آیا تب مجھے ملی اپنی ایک منزل۔ ٹویٹر وہ جگہ جہاں پہ بہت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں اپنی بات بیان کر دی جاتی ہے، لیکن وہ بات انگریزی میں ہوتی ہے، زبان کا فرق آ جاتا ہے۔ آپ اپنی بات اپنے ہی ماحول میں، اپنے ہی کلچر میں دوسروں تک کیسے صحیح طریقے سے پہنچا سکتے ہیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں، اور وہیں سے وہ منزل ملی کہ میں نے اردو پہ کام کرنا ہے، ہماری اپنی قومی زبان پہ۔ کسی بھی زبان کے لیے کوئی نفرت نہیں، لیکن اپنی زبان کے لیے محبت بہت زیادہ ہے، اور یہی وجہ تھی کہ میں ٹویٹر پہ میں نے کام شروع کیا۔ ہم 5 دوست تھے۔ شروع میں ہمیں سننا پڑا کہ ٹویٹر انگریزی کی جگہ ہے، کیسے کریں گے آپ؟ لیکن اگر ہمت مردہ اور مدد خدا، یہی کہا جاتا ہے، تو اگر ہمت ہے تو منزل آسان ہو ہی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ آج اگر آپ دیکھیں 6-7 سالوں بعد، تو ہمارے ملک کا وزیر اعظم تک اردو میں ٹویٹ کرتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ اسی سوچ کو لے کر میں انسٹا پہ آیا۔ انسٹا بیسیکلی فوٹوگرافی کے لیے ہے، جہاں پہ آپ اپنے فوٹوگرافی سکلز شو کرتے ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آئیں اور جگہ بننی شروع ہوئی بکسٹاگرامرز کے لیے، کتابوں کے شوقین کے لیے، جو کتابوں سے محبت کرتے ہیں، ادب سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کی کتابیں لے کر ان پہ ریویوز دینا، ان کو پڑھنا، ان کو آگے پہنچانا۔ میں نے اس کو ایک نئی جہت دینے کی کوشش کی کہ لکھاری آئیں اور وہ اپنا کام لے کر آئیں، بجائے کہ مختلف ایجنسیز کے پیچھے جا کر پروموشن کریں، پیسے دیں اور کام بھی صحیح تسلی بخش نہ ہو۔ تو کیا ہی بہتر ہو اگر اپنی محنت ہو، جہاں پیسے خرچنے ہو آپ پیسے بھی خرچیں، لیکن اپنی محنت ہو اور اپنے آنکھوں کے سامنے آپ کو پتہ ہو کہ رسپانس کیا آ رہا ہے، میرے کام میں اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ کسی بھی سفر کو یادگار بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یا تو ساتھ
اچھے لوگ ہوں یا پھر وہ مقام اچھا ہو جس جانب آپ سفر کر رہے ہوں. میرا یہ سفر شاید اپنے آپ میں منفرد ہے کہ میرے ساتھ لوگ اپنے آپ میں منفرد، خوبصورت اور پیارے ہیں. اختتام کروں گا اپنے ایک شعر پر کہ تیرے نام کی لکھ کی شاعری بھی بھول جاتا ہوں، خوش نصیب ہو جانا جو تجھ کو یاد رکھا ہے. کیپیز ولاگ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کے لیے اور میرے جیسے ان تمام جوانوں کو بلانے کے لیے اور ان کو موقع دینے کے لیے اپنا ہنر اپنا کام آگے لانے اور دنیا کو دکھانے کے لیے. اور مجھے بہت بہت خوشی ہوئی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ اسد کہ آپ نے اپنے ٹیلنٹ کے بارے میں ہمیں بتایا اور آپ نے اپنی پوئٹری ہمارے ساتھ شیئر کی. اور جیسا کہ اسد نے بولا کہ آج کل سوشل میڈیا کی جو پاور ہے، مطلب اب ہمیں ہارڈ فارم کے جو کتابیں ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اینڈ اے لاٹ آف پیپل دے آر سلولی ڈائیورٹنگ ٹورڈز یوزنگ جسٹ سوشل میڈیا ایون ٹو ریڈ بکس. تو اسی طرح انہوں نے بھی اپنے اس ٹیلنٹ کو سوشل میڈیا پہ لائے اینڈ ہی گاٹ سچ اے گریٹ رسپانس. اینڈ ان کے بہت سارے فالوورز ہیں جو ان کو سنتے ہیں اور جو ان کی پوئٹری انجوائے کرتے ہیں، جو ان کے رائٹ اپس انجوائے کرتے ہیں. تو آج کل یہ جو انہیں ٹرم یوز کیا بکس ٹو گرامرز، اس کا بھی دیر ٹرینڈنگ. اور آج کل بہت سارے لوگ لاٹ آف بک لورز دیر کمنگ فارورڈ آن انسٹاگرام اینڈ دیر ریویوئنگ بکس اینڈ دیر ٹاکنگ اباؤٹ بکس. سو انسٹاگرام ہو یا جو بھی سوشل میڈیا پلیٹفارم، اس میں ود ان دیٹ چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں، کچھ بک ریڈرس کی، کچھ سنگرس کی، کچھ میوزیشینس کی، کچھ فلم میکرس کی، کچھ فوٹوگرافرس کی. اینڈ دیٹس دا بیوٹی آف اٹ بیکاز سوشل میڈیا ہیلپس یو کنیکٹ ود ایچ ادر. تو خواتین حضرات، ہم واپس آتے ہیں. جو ڈائیورسٹی کی بات میں کر رہی تھی بفور دا فرسٹ سیگمنٹ، اینڈ آئی ڈڈ سم ریسرچ اینڈ آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ ڈائیورسٹی ان جنرل تو ہوتی ہی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ڈائیورسٹی ان ورک پلیس کی جب ہم بات کرتے ہیں ان این آفس انوائرمنٹ، دیٹ از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. اور ایک آرٹیکل جو میں نے پڑھا اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ اگر آپ کسی آفس انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے اور وہاں دیر آر ایتھنیکل ڈائیورسٹی اور یا جینڈر ڈائیورسٹی ہے، تو دیٹ کمپنی اٹ جنریٹس مور ریونیو اور یا وہ زیادہ بینیفیشیل پروو ہوئی ہے. اور ایک ریسرچ کنڈکٹ کی گئی جس میں کچھ جو کمپنی کے مینیجرز ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کیا ایفرٹس کر رہے ہیں ٹو امپلیمنٹ ڈائیورسٹی ان یور کمپنی. سو 41% آف دیم سیڈ دیٹ they just don't have the time to make any extra efforts to implement diversity, which I believe slowly needs to be implemented اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ پروگریس کریں اور یا آپ لوگ زیادہ امپروو کریں. تو میں نے 5 بہت امپورٹنٹ فیکٹس دیکھے اینڈ I'd like to share that with you all. پہلا جو فیکٹ ہے دیٹ از ethnically diverse companies are 35% more likely to outperform their industry medians. اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ لوگ if you are ethnically diverse then you're gonna perform better than other companies working in the same industry. However, یہ دیکھا جاتا ہے کہ ابھی بھی اس فیکٹر کو کافی نگلیکٹ کیا جاتا ہے. اور اسپیشلی اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں یہ کہا جاتا ہے according to another research کہ وہاں کی کمپنیز when they receive a resume and when they see that it's not it's جو نام اگر وہ پڑھتے ہیں وہ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ it's a non-white name, so they don't even call that person back. This is just a fact. I won't say it happens everywhere, but according to that research, it said that it happens in most of the places. That's how people do not, appreciate or do not respect the importance of diversity, which needs to be respected. دوسرا جو ہمارے پاس فیکٹ ہے وہ ہے gender diverse companies are 15% more likely to give out an excellent پرفارمنس. اگین ہم پاکستان میں اگر دیکھیں تو کافی ساری کمپنیز میں ایسے ہوتا ہے کہ جینڈر بیلنس کا تو بہت کم چانس ہوتا ہے، میل ڈومیننسی زیادہ ہوتی ہے. اور وہ شاید اسی لیے بھی ہے کیونکہ ویمن the number of women who are working is relatively fewer than the number of men that are working. However, with time it's increasing. The number of women that work is increasing, so this issue might even get tackled in the coming future. پھر ہمارے پاس ہے ڈائیورس کمپنیز برنگ ان مور ریونیو. یہ کہا جاتا ہے کہ کمپنیز دیٹ آر مور ڈائیورس دے برنگ ان 15 times more revenue than the companies that have lower levels of diversity.
Or the fourth fact is 83% of millennials are more engaged at work when they believe their company fosters an inclusive culture. تو یہی ہے کہ جب millennials ایک آفس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ they would be able to perform better, ان میں they're more motivated working among a more diverse group, they are more, they come out being more productive, which in return benefits the company. The last fact is diversity fosters more creativity and innovation in the workplace, which of course it does, کیونکہ اگر جہاں diversity ہوگی ہمیں یہی پتہ ہوگا کہ there are people جو کہ بہت سے مختلف بیک گراؤنڈس ہیں, they have different stories, different experiences, different skill sets, and when these brains they come together, so it can lead to much effective problem solving, and it can lead to more creativity and more innovation, which is for a fact. So اسی لیے I mean I believe this information was pretty new to me as well, and I believe پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس گلوبل ڈائیورسٹی نہیں ہوتی لیکن نیشنل ڈائیورسٹی آبزرو کی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب سندھی بھی ایک ساتھ کام کریں, پنجابی بھی ایک ساتھ کام کریں, پٹھان بھی, بلوچی بھی, اس طرح کر کے, لیکن انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ diversity ہوتی ہے. However, a lot of Pakistanis, hundreds and thousands of Pakistanis, they travel abroad each year either to study or to work or they go on exchange programs. تو اس طرح کے بہت سارے جو ہیں opportunities ملتی رہتی ہیں. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ اس حوالے سے بات کروں انٹرنیشنل ٹریول کے حوالے سے, تو پلیز مجھے فیڈ بیک ضرور بتائیے گا. leave me a text and hopefully inshallah in the next episode I'll give out some extra details about that. ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا, تو ہم چلتے ہیں ایک بریک پہ. ویلکم بیک ایوری ون. مجھے اتنے زیادہ فیڈ بیک آیا, اتنا پازیٹیو فیڈ بیک آیا کہ نہیں آپ ہمیں اپنے ٹریول ڈائریز کے بارے میں بتائیں, کیونکہ آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یوتھ کو ٹریول کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. دے وانٹ ٹو ایکسپلور, دے وانٹ ٹو گیٹ دی ایکسپوجر. تو میں نے سوچا چلیں I'll tell you my experiences and maybe you can get to learn something from my stories. But I'll start off by giving you a few tips. اور وہ یہ کہ ہم there are few assumptions جو کہ ٹریول کے بارے میں ہم بناتے ہیں. پہلے تو لوگ بہت کہتے ہیں کہ نہیں, مطلب لوگ کوشش ہی نہیں کرتے اپرچونیٹیز ڈھونڈنے کی, اور یہی سوچتے ہیں کہ نہیں بہت ایکسپینسو ہے, ہم تو ٹریول نہیں کر سکتے. اور یا دوسرا لوگ یہ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ این assumption but it's the truth. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے, ہمیں پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے, یا ہمیں اکیلے مطلب جانے کی ہوتا ہے نا, ریسٹرکشنز ہوتے ہیں. تیسرا یہ کہ پیپل ایون آر اسکیئرڈ ٹو ٹریول الون. ان کو یہی ہوتا ہے کہ اچھا ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ کوئی ہمیں کڈنیپ کر لے, کوئی چوری وغیرہ ہو جائے, ہمارے ساتھ کچھ برا بھلا نہ ہو جائے, اس طرح کی باتیں بہت ساری سننے کو ملتی ہیں. لیکن I'm just gonna say that traveling is not as difficult as we think it is. بہت ہی کوئی مزے کا ایکسپیرینس رہتا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی اپنے بارے میں, اور وہ یہ کہ بچپن سے مجھے ٹریول کرنے کا بہت شوق تھا. میں نے اپنے پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں بات مینشن بھی کی کیونکہ اٹس ویری ٹرو اینڈ آئی ایم اسٹل ویری فانڈ آف ٹریولنگ. لیکن وہ یہی تھا کہ مجھے بھی یہی اس قسم کی رہتا تھا کہ واٹ اف اٹس ویری ایکسپینسو, میں پتہ نہیں افورڈ کر پاؤں گی یا نہیں. لیکن آئی آلویز بلیو دیٹ ویئر دیر از ول دیر از آلویز اے وے. تو میں نے جو ہے جسٹ اے سیکنڈ, فون پہ اذان اسٹارٹ ہو گئی تھی, سوری. تو میں نے جو ہے ٹریول کے لیے یہ کیا کہ میں ہر وقت لیپ ٹاپ میرے سامنے ہوتا تھا اور میں ہر وقت ریسرچ کرتی رہتی تھی کہ مطلب آئی ووڈ لک اپ فار سمر انٹرنشپس, آئی ووڈ لک اپ فار ایکسچینج پروگرامز, آئی ووڈ لک اپ فار ٹریولنگ اپرچونیٹیز, کہ کسی طریقے سے مجھے مطلب باہر کی دنیا دیکھنی ہے. میں نے تو لوگوں سے ملنا ہے, مجھے آلویز, آئی واز اے ویری سوشل پرسن, سو آئی آلویز لائکڈ میٹنگ پیپل فرام ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس. تو اس طرح میں ہزاروں اپرچونیٹیز کے لیے اپلائی کرتی تھی. لائک ہر وقت اپلیکیشنس کھلی ہوئی ہیں, میں بھر رہی ہوں, میں ٹائپ کر رہی ہوں اور سبمٹ کر رہی ہوں, وچ ریکوائرڈ اے لاٹ آف ہارڈ ورک. اور مجھے بہت ریجیکشنز بھی آتی تھی کیونکہ کمپٹیشن کافی ٹف ہوتا ہے. لیکن ایونچولی sometimes luck hits you because if you're working hard, I believe اللہ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے. So then I would end up getting selected to 1 or 2 programs, اور اس طرح میں نے اپنا ٹریول جرنی اسٹارٹ کی. سب سے پہلے جو میں سولو ٹریول کیا تھا اکیلے, وہ تھا ٹرکی, اینڈ اٹ واز تھرو اے پروگرام کالڈ آئیسیک. آئیسیک کے بارے میں بھی میں آپ لوگ کو ڈیٹیل دوں گی, لیکن سب سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ اٹ واز اے سمر انٹرنشپ جہاں مجھے کہا گیا تھا کہ میں نے ٹرکی میں ایک شہر ہے برسا, وہاں میں نے
انگلش پڑھانا ہے وہاں کے ہائی اسکول اسٹوڈنٹس کو. تو میں خود بھی کافی ینگ تھی, تو تقریباً میرے ایج گروپ کے ہی اسٹوڈنٹس تھے جن کو میں نے پڑھانا تھا. اور ٹرکی میں یہ ہے کہ لینگویج بیریئر کافی زیادہ ہے, وہاں اپنی لینگویج کو لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں, وچ آئی بلیو از امیزنگ. وہاں لوگ بہت زیادہ پیٹریوٹک ہے, سو دیر لائک نہیں ہم نے ٹرکش ہی بولنی ہے, ہم نے یو نو وی نیڈ ٹو جسٹ only we concerned about our country. تو جب مجھے انگلش پڑھانے کا موقع ملا تو میں نے کہا why not, I take up the opportunity. میں وہاں گئی, اور وہاں صرف میں نہیں بلکہ ہم جو انٹرنز آئے ہوئے تھے, وی ور فرام 40 ڈفرنٹ کنٹریز, اور بہت سارے تھے. امیجن سو مینی ڈفرنٹ کنٹریز, اور میں فرسٹ ٹائم اکیلے ٹریول کر رہی ہوں امنگ سو مینی ڈفرنٹ پیپل, تو بہت سارے مختلف ذہن میں تھاٹس وغیرہ بھی آتے ہیں. بٹ دین آئی اینڈڈ اپ گوئنگ. وہاں ہمیں جو ہے ان لوگوں نے ڈورمز میں رکھا ہوا تھا. میری جو روم میٹ تھی شی واز اے چائنیز ہو آئی ریلی اڈور. ہمارا یہ اسکیجول ہوتا تھا کہ ہم نے کافی ہیکٹک تھا, اتنا آسان نہیں تھا, لیکن ہم لوگ انجوائے بھی درمیان میں بہت کرتے تھے. تو ہم لوگ پورا دن صبح 8 بجے سے لے کے ہم دوپہر بلکہ 4 بجے تک, عصر کے ٹائم تک ہم لوگ جو ہیں پڑھاتے تھے انگلش, وچ واز ناٹ اونلی جسٹ گرامر یا کچھ. اینڈ آئی آلسو لرنڈ ون تھنگ کہ باہر کی پڑھائی اور جو ان کا اکیڈیمک سسٹم ہے بہت مختلف ہے ہم سے. ہم لوگ تو بس ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں بکس ہے نا, کتابیں پڑھاؤ. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں, ٹیچ دیم تھرو گیمز, ٹیچ دیم تھرو میوزک, ٹیچ دیم تھرو فن. تو درمیان میں کلاسز بھی ہوتی تھیں, ہم انہیں انگلش سانگس کے تھرو بھی سکھاتے تھے, ڈانس کے تھرو بھی سکھاتے تھے, اور ہر قسم کی ایکٹیویٹیز, گیمس کے تھرو, آؤٹ ڈور گیمز ہوتی تھیں, انڈور گیمز, ہر قسم کی چیزوں کے تھرو ہم ان کو سکھاتے تھے. تو ناٹ جسٹ یو نو دا پیپل دیٹ یو ود, ناٹ جسٹ یور فیلو انٹرنس بیکم سچ گڈ فرینڈس آف یورس, بٹ ایون یور اسٹوڈنٹس, یو اینڈ اپ فالنگ ان لو ود یور اسٹوڈنٹس ایز ویل, بیکاز دے آر سو نائس, دے آر سو لویبل, دے آر سو ریسپیکٹفل. تو اس طرح کر کے میرا بہت زیادہ اچھا 6 ہفتوں کا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ٹرکی میں. اور ہمیں جب بھی فری ٹائم ملتا تھا, وچ واز اونلی سیٹرڈیز اینڈ سنڈیز, ہم لوگ جو ہیں کسی اور شہر ٹریول کرتے تھے, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ ٹھیک ہے میں محنت بھی کر رہی ہوں, آئی ایم ڈوئنگ مائی جاب, آئی ایم فالوئنگ دا اسکیجول, لیکن جب میں فری ہوں تو میں نے جتنا میں ایکسپلور کر سکتی ہوں میں نے ایکسپلور کرنا ہے. تو میں جو ہوں پھر ویکینڈس پہ میں کوشش کرتی تھی میں نئے شہر جاؤں. اسٹارٹ میں یہ تھا کہ میں بہت زیادہ ڈروسی تھی, میں بہت ڈرتی تھی کہ نہیں میں نے اکیلے نہیں کرنا ٹریول, مجھے پتہ نہیں ڈر لگتا ہے کس قسم کے لوگ ہوں گے. بٹ ایونچولی I realized that people are so nice. Even if you're traveling alone, everyone's around to help you out. تو مائی ایکسپیرینس اوور آل واز ریئلی نائس. جب آپ ٹریول کرتے ہیں نا تو آپ کو 2 آپشنز ہوتے ہیں, یا آپ ڈورمس میں رہتے ہیں یا آپ کو ہوسٹ فیملیز ملتی ہیں. تو کچھ میرے ساتھ جو فیلو انٹرنس تھے ان کو ہوسٹ فیملیز ملی ہوئی تھیں. اب ان کے اپنے فائدے ہوتے ہیں. ہوسٹ فیملیز میں ہوتا ہے کہ یو گیٹ ٹو ایکسپیرینس دا ایکچوئل ٹریڈیشنز آف دا کنٹری دیٹ یو ان. تو جن کو ہوسٹ فیملی ملی تھی وہ ایک ان کے وہ ایک پوری فیملی کے ساتھ رہی تھی. دے ہیڈ ہوسٹ مدر, ہوسٹ فادر, ہوسٹ سبلنگس. ان کو ٹرکش کھانا ڈیلی کے بیس پہ ملتا تھا, ایک پراپر ٹرکش کلچرل بیک گراؤنڈ, اور اس میں آپ رہ رہے ہوتے. تو دیٹس اے لاٹ آف فن ایز ویل. اور پھر ڈورمس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ڈورمس میں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. صرف ٹرکش فیملی نہیں ہوگی, صرف ٹرکش لوگ نہیں ہوں گے, اس میں ہر جگہ کے ہوں گے, الجیریا, موراکو, ایجپٹ, رومینیا اور پاکستان, انڈیا اور ہر جگہ کے لوگ. تو اس کا اپنا ہی ایک اچھا ایکسپیرینس رہا. تو آئیسیک کا میرا تو یہ ایکسپیرینس رہا تھا, لیکن مجھے اتنا مزہ پڑ گیا تھا سولو ٹریول کا دیٹ ایوری سمرز آئی ووڈ لک اپ فار مور اپرچونیٹیز اینڈ آئی ووڈ سے کہ نہیں میں نے جانا اسی طرح کوئی نئی کنٹری ایکسپلور کرنی ہے. پھر جب نیکسٹ سمرز آئے وچ واز سمرز آف 2018 میں نے اپلائی کیا بہت ساری مختلف کنٹریز کے لیے, اور اس میں سلیکٹ ہو گئی تھی چائنا میں بھی, رومینیا میں بھی. لیکن میں نے جو ہے آئی پریفرڈ رومینیا, کیونکہ مجھے بہت شوق تھا. آئی ایم اے پرسن ہو لوز نیچر, آئی ایم اے ویری نیچر لونگ پرسن, ماؤنٹینس ہو, گرینری ہو, اور بلڈنگز اینڈ اسٹف. تو میں نے کہا چلو رومینیا از دا پرفیکٹ پلیس فار دیٹ. اور رومینیا میں جو مجھے اپرچونیٹی ملی تھی دیٹ واز آف اے سمر کیمپ. اور سمر کیمپ میں یہی ہوتا ہے دیٹ یو آر لیونگ فار اوے فرام دا ٹاؤن, یو آر جسٹ لیونگ among mountains and trees and greenery. تو جب میں رومینیا کے اپنے اپرچونیٹی پہ گئی تھی دیٹ واز آلسو اے 6 weeks پروگرام, کیونکہ آئیسیک کے تھرو موسٹ آف دا پروگرامز آر 6 weeks long, اینڈ یس دیٹس بیسکلی the time period that they allow you to stay in that country. تو وہاں جو ہے میرا وہاں الگ قسم کا ایکسپیرینس تھا, کیونکہ ادھر جو ہے ہم رہ رہے تھے کیمپ کے اندر ہی, جہاں اسٹوڈنٹس ہر ایج گروپ کے تھے, چھوٹے 5 سال کے بھی اور بڑھے 18 years کے بھی, لائک 5 to 18 was the age group. سو ہم لوگ وہاں بھی ہمارا I'd say that it's fun but it's very hectic, you need to work really hard. ہم صبح اٹھتے تھے کوئی 7 بجے اور ہمارا ختم ہوتا تھا رات کے 12 بجے,
or every single day this would happen, every single day, so I except Sundays. So this became, you know, a routine. It became very very hectic. लेकिन again you need to just, you know, perform well. और इसके साथ मज़ा भी आता है. मेहनत तो हर जगह होती है, मैं कहती हूँ मेहनत हर जगह करनी होती है, लेकिन आपको फिर साथ enjoy करने का भी मौका मिलता है. तो मेरे ये हफ़्ते बहुत ज़्यादा मज़े के गुजरे, और मैं हर हफ़्ते जो है आपको एक नया स्टूडेंट का ग्रुप मिलता था जिनको आप पढ़ाते थे, जिनके साथ आप एक्टिविटीज़ करते थे. और मैंने हर एक एज ग्रुप एक्सपीरियंस किया हुआ, मैं छोटों को भी लेती थी, बड़ों को भी लेती थी. सो दिस वाज हाउ माय एक्सपीरियंस वेंट. और ओवरऑल आई पर्सनली लव बोथ द कंट्रीज़ वेरी मच. और मैंने फिर उसके बाद भी जो नेक्स्ट ईयर विच वाज लास्ट समर्स, मैंने अगेन आई वेंट बैक टू रोमानिया बिकॉज आई लाइक्ड इट सो मच. And I spent 3 months this time. So I can give out a lot more details, and if I start talking I would never stop about my travel stories. लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो हम चलते हैं एक ब्रेक पे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग को I'll tell you more details about my travel stories. So thank you so much शाज़ेब कि आप आए. Thank you very much for coming. It's a pleasure to have you. Thank you so much. तो शाज़ेब, सबसे पहले जो मैं सवाल अपने गेस्ट से करती हूँ हमेशा, वो यही होता है कि आपने ये जर्नी स्टार्ट कैसे की, you know, as an influencer, as a filmmaker, as a photographer, because it's very important that we get to know you from your background, from, you know, from the beginning of your journey. So tell us about that, please. Well, to be very honest, I started for like when I was 16. And wow. I was very into cartoons and all that, especially animations. So I started working at, I started making content for animation and all that. Yeah. I didn't know And that. I was really into animations, and I had a pretty good experience of like 5 years or 6 years in animations. Acha. And I still do animations a lot. My profession and my background is actually in 2D animations, and I'm actually Adobe 2D animator expert. I got a certificate like 3 years ago, and I'm working on that. It's been like 6 years, and That's excellent. this filmmaking photography thing is just a hobby. And I want Oh, to you do keep it as a hobby? Yeah. But then animation Like- is a profession. My profession is actually animation, Oh, wow. not filmmaking and photography. I just do it That's for something fun. I just found out. Thank you so much. So that is amazing. That's really nice. लेकिन मतलब who inspired you to start animation? I mean, हमेशा there is someone in your life or around you, or someone's work that really influences you as a person. So I don't know. It's a very difficult question to Really? answer. Yeah, because we all grew up to watch cartoons and all that. very true. And when you watch, and it's in a certain age, आप सोचते हैं ना कि यार ये चीज़ कैसे बनी है. I want to do something like that. ये चीज़ कैसे बनी है. And then you go and you Google this thing, and you just say, okay, I can use this software and I can make the same thing. And from that time, you just start making content for a lot of companies, and they like your content and they Amazing. recommend you for all. बिल्कुल. I get to see मतलब इनकी जो आप अगर इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है. एंड द कंटेंट दैट ही क्रिएट्स इज़ एक्चुअली इट्स वेरी अट्रैक्टिव, इट्स अमेजिंग. लेकिन अगेन अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट रखना, इंगेज रखना, दैट्स इवन, यू नो, इट्स प्रीटी चैलेंजिंग, इट्स हार्ड. सो हाउ डू यू डू दैट? ओके, मेरी अप्रोच ये होती है कि मैं हमेशा नया कंटेंट अपलोड करूँ, ऐसा कंटेंट जो किसी ने कभी देखा ना हो. बिल्कुल. So- बहुत यूनिक होता है. Yes, समथिंग unique. या फ्रॉम Very different. जैसे भी आपकी इंटरनेशनल जिस फोटोग्राफर है, किसी भी कंटेंट क्रिएटर को आप फॉलो करें ना, तो आपको पता होता है कि इसकी नेक्स्ट पोस्ट कौन सी आने वाली है, किस तरह की होगी. यू जस्ट गेट टू नो देम लिटिल बिट बेटर. मगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ अपलोड करूँ तो अगले जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको पता ना हो कि मैं क्या अपलोड करने वाला हूँ. मे बी पिक्चर हो, मे बी कोई वीडियो हो, मे बी जस्ट अ सिंपल क्लिप, मे बी अ ड्रोन शॉट. दैट इज मेरे किसी फॉलोअर्स कभी भी गेस नहीं कर सकते. So they're always curious कि अच्छा अब curious क्या होने शाज़ेब वाला क्या है. अब लगाएगा, क्या होने अब वाला है. कौन सा प्रोजेक्ट चल So a रहा lot of people है. ask me like, अच्छा आप कौन सी चीज़ अपलोड करने वाले हो? Yes, they're like, I'll ask That me a is lot. amazing. So even though you're doing photography and filmmaking as a hobby, but that is what I get to see most on your Instagram. मैंने animation आपकी नहीं देखी इतनी ज़्यादा. Yeah, because it's when you involve money and profession in your hobby, it gets very messier. ठीक है. Yeah. That makes sense. Yeah. But
मतलब बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग से क्या मनी मेकिंग ईजी है या नहीं, बिकॉज यू डूइंग इट एज अ हॉबी, बट इन जनरल डू यू गेट मॉनेटरी बेनिफिट्स एज वेल फ्रॉम व्हाट यू डूइंग? Yes, like a lot of projects I get nowadays from photography and filmmaking are paid, Okay, and I just do it. Like if someone says, "इतने पैसे ले लो कर लो," sure. but do you think it's an easy way to earn? I think yeah. You think so? Yes. But मतलब But if you अगर- don't like it, जी. don't do it. If you don't like it, just don't do it. Exactly, it's all about passion at the end of the Yes. day and consistency. आजकल यही होता है, आपने नोट किया होगा शाहज़ेब कि हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे आ रहे हैं, फोटोग्राफर्स भी बहुत सारे सामने आ रहे हैं. मतलब दिस ट्रेंड इज़ बेसिकली इट्स गेटिंग अ हाइप इवेंचुअली, लेकिन वही होता है कि या तो कंसिस्टेंट नहीं होते, इवेंचुअली वो दरमियान में दे लीव देयर पैशन. आई वुडंट कॉल इट अ पैशन, I'd call it a hobby or maybe something they wanted to start. तो आपको क्या लगता है, मतलब how would you describe an influencer? Do you think anyone can become an influencer? Not really. I think influence is something like if you say something and people follow you, बिल्कुल. and they should know that what's right and what's wrong. Like I always say this, like Irfan Junejo is not as good influencer as Moru. ठीक है. Moru is a fan following, and and people idealize him and they follow his work and they always say that, oh ये तो ठीक बंदा ठीक है. Influencer are something like you influence people, like if आप कुछ कह रहे हैं ना तो अगले बंदे उस पर थोड़ा सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं उस पर. I think that's influence. Even if you have 1500 followers and only 800 people follow you, and you have influence on 800 people, and that's pretty much enough. That makes sense. So Shahzeb, through this journey, who was your biggest support? Because through every journey that we go through, we always need someone beside us who is motivating us, who's helping us grow as a person. Who was your support? I think my family, like Of course. they support me a lot. That is कभी amazing. कभी मैं वीक पे वीक घर नहीं होता, and they don't even ask me किधर हो किधर नहीं है. I think there's friends भी काफ़ी अच्छे हैं मेरे, and especially family is very supportive. बस यही सबसे it matters the most, which is really nice. Yes. So Shahzeb, tell us about some of the projects you've worked on. किस किस्म के projects पे आपने काम किया हुआ है, और या you can tell us about one of your favorite projects as well. One of my favorite projects were actually with The Guardian. Okay. The Guardian newspaper. from UK. Oh wow. I made an animation video for them, and it was about kids and how teachers interact with kids, especially the poor kids अच्छा. and their hardships. And it was just simple animation, just hands, and I had an idea to make a chessboard and explain all the video on chessboard, and they really loved it, and I had a really amazing time with So them. you made an influence, and I'm sure it impacted Yeah, the it people impacted around. a lot of people. That is really nice. तो शाहज़ेब, अब आपके future plans क्या हैं? मतलब आप future में किस किस्म के projects पे काम करना चाहते हैं? In general, yes. Or any project that you're currently working on? I want to work on a feature film actually. You do? Yeah, I would like short films, feature films. I'm a little bit tired of What's the genre basically? किस किस्म की film आप पसंद करते हैं? किस किस्म की films वगैरह? action and time parallax, something like Christopher Nolan and all that. I really अच्छा, like that. action Yeah. type. Action, like लोग देखें और लोग सोचेंगे अच्छा इस मूवी में क्या हुआ है. That It's is not like amazing. it's अच्छा. not like आपने फिर again full simple- of suspense. full of suspense. Okay, so you are a person full of suspense. yeah. ठीक है. तो शाहज़ेब, आपके जो मैंने recent post देखा था जिसमें आपने एक मॉडल के साथ collaborate किया हुआ था, and I personally really liked those posts. और उसमें आपने मेरे ख्याल में 1990s का era, if I'm not wrong, 1800. अच्छा 1800s का था, and वो बहुत ज़्यादा मतलब I really liked the entire theme. I liked everything about it, and those who haven't seen, you should check it out. लेकिन आप बताएं कि how did it come to your mind? I mean, it was something very different. Yeah, like when you जैसे भी जब भी आप shoot करते हैं ना, you have to have this a meaning behind it. बिल्कुल बिल्कुल. A lot of people don't know about Victorian era, and I had okay, हाँ. ज़्यादा लोगों को Victorian era का नहीं पता, and it's I very don't important either. era. It's a British Not us. Queen Yeah. Queen, I mean, Queen yes, Victoria but- and all that, and उस time में photography start हुई थी. अच्छा. First time photography start हुई this time, they started taking portraits and all that. So I thought, why not just do that? Photography wants to start with, why not we do that here? It was beautiful. लेकिन ये जो decor और ये पूरा set जो आप लोगों ने arrange किया हुआ था, Yes, that it was requires a really lot of hard work. It requires a lot of thinking. तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है that you're doing. So again, I always tell everyone that we should appreciate photographers or filmmakers or anyone who's working hard to do something different for the community. So it's worth a lot of respect.
تو ایک اور بات شاہ زیب, آپ کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ آپ پہلے ولاگس بھی بناتے تھے, بٹ اٹس بن اے ایئر دیٹ یو بن پریٹی ان ایکٹیو, سو ویئر ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک یور جرنی ایز اے یوٹیوبر؟ As a YouTuber, I want to make like small mini documentaries. I have worked with Vox on 3 videos, and I want to make the same content as what Vox is making right now. It's very amazing, it's very engaging content. I want to make that for Pakistan, for all the Pakistani community here. And explaining those things in a very short 15 minutes video or 20 minutes video is pretty enough. Like if you talk about Kashmir and Pakistan culture and Lahore and Karachi and all that, it will be pretty good. That's really nice. So since ہمارا وائنڈ اپ کا ٹائم ہو گیا اور اب ہمیں جانا ہے, اٹ واز ریئلی نائس میٹنگ یو, بٹ جاتے وقت آپ کوئی ایڈوائس دے دیں یوتھ کو, مے بی give an advice to the young filmmakers or photographers who are looking for some motivation? The best advice is just keep doing it. Just keep on making. Just make and repeat and you will learn Trial it. and error, yes. Yeah, try and just keep on making it. That is excellent. Thank you so Thank you much. so much. I hope آپ سب نے ایپیسوڈ انجوائے کیا ہوگا. میں آپ سب کی فیڈ بیک کا انتظار کروں گی, اینڈ سی یو آل نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.